اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو عطا فرمائی ہے اور جس کی قدر و قیمت سے عموماً اغماض کیا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ وقت ہے۔ وقت سے زیادہ قیمتی کوئی خزانہ نہیں جو تیزی سے ختم ہوتا جا رہا۔ آدمی کا اس بارے میں کوئی اختیار اور بس نہیں ہے کہ اس کو وہ سٹاپ کر لے، روک لے کہ بس فضول کاموں میں اپنی زندگی گزار کر پھر دیکھوں گا کہ زندگی چل رہی ہے۔ یعنی اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں۔ بجلی کی مثال بھی نہیں ہم دے سکتے۔ میں نے بات شروع کی، میری زندگی کے کچھ لمحات گزر گئے، وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتے۔ اور حالت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدہر یومان، کہ وقت دو قسم کا ہے، یوم القا و یوم اللیل۔ یا تو وہ وقت گزر گیا جو تیرے حق میں ہے، یا وہ وقت تو نے بسر کر لیا جو تیرے خلاف ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں بات کہ وقت گزرتا جا رہا تو کوئی پرواہ نہیں، ہر لمحہ یا ہمارے گلے میں لعنت کا توق بن رہا ہے یا وہ ہمارے لیے ابدی سعادت کا باعث بن رہا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس بات پر قرآن مجید نے زور دیا، اور وہ سورہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ سورہ والعصر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کے شروع میں جو اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، عصر میں دو معنی ہوتے ہیں نا، تیزی سے گزرنا اور تیزی سے گزرنا۔ اللہ فرماتا ہے عمر اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، یہ تمہارے بس سے باہر، اس کی باغیں پکڑ کر رکھو، کام لے لو اس سے۔ اور اسی لیے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم، جو دن بھی آتا ہے نا بنی آدم پر، وہ اعلان کرتا، بزبان حال دعائی دیتا ہے انا یوم جدید، کہ تیرے رب نے رحم فرمایا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے مٹایا نہیں، ایک دن کی اور مہلت دے دی۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے جب سورج کو نکلتا دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا برحمتہ ولم یہلکنا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کو دیکھتا تو مٹا دیتا، ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں تھے، اپنی رحمت سے ایک دن اس نے بونس دے دی۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دن آتا ہے بنی آدم وہ اعلان کرتا ہے نا یوم جدید وانا علیک شہید، میں نیا دن تجھے ملا ہوں اور جو کچھ تو نے مجھ میں کرنا نا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں۔ فقل فیہا خیرا وعمل فیہا خیرا، اللہ کے بندے مجھ میں اچھی باتیں کرنا اور نیک کام کرنا تاکہ اشہد اللہ بہ عمل کر، دن قیامت میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں، وبال نہ بنا لے۔ صحیح مسلم کی کتاب الطہارت کی پہلی روایت ہے جو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے رسول کریم علیہ السلام نے ببانگ دہل فرمایا کہ کل الناس تم روزانہ جو چلتے پھرتے نا، ہر آدمی روزانہ ایک تجارت کر رہا، یہ دنیا ایک منڈی ہے، تم اس میں تجارت کر رہے ہو، بائع النفس، اور سودا تم اپنے آپ کا کر رہے ہو، یا اپنے لیے خوش قسمتی خرید رہے ہو یا لعنت سمیٹ رہے ہو، روزانہ اپنی بے کر رہے ہو۔ موت کوہا موبے کوہا، کچھ لوگ اس کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں شام کو، کچھ اس کو تباہ کر دیتے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یا اس سے ابدی سعادت اور خوش نصیبی ملے گی جنت جس میں ہر نعمت ہو، یا جہنم جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے کہ جان چھوٹ جائے نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا، بہت بربادی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے نا وہ کارآمد ثابت، اس میں ہم کچھ نفع کی بات کر لیں، ہمارے لیے زندگی وبال نہ بن جائے۔ اور اس بارے میں ہم اتنے بے بس ہیں کہ کل ہی میرے دوست، وہ بہت میرے محترم ہے، بچہ بڑا اچھا، اپنے ننہال گیا، عبد الرحمن اس کا نام، وہاں اس کے نانے نے کہا کہ عبد الرحمن تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مولوی صاحب نے ہمیں پابند کر دیا تھا جہاں میں، یار میں نے وہ اجتماع میں ضرور جانا، آ رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اطلاع آ گئی کہ بھائی ہم نے یہ کہا تھا، وہ رکا نہیں، یہ ہو گیا۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا کس وقت کیا ہو جائے گا۔ تزود من الدنیا فإنک لا تدری، اس دنیا میں سے کوئی سامان باندھ لو کیونکہ تم نہیں جانتے ذا جنہ لیل حل تعیش الفجر، کہ جب رات آئی تو تجھے کیا پتا کہ صبح ہوگی یا نہیں ہو، صبح تو زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اور دانائی یہی ہے کہ خیر کنہ فلان و غنیمت شمار میں، جو عمر اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو، کچھ کام کر لو، زاں پیشتر کے بانگ برائے فلان امان، اس سے پہلے کہ کسی مسجد سے یہ اعلان ہو جائے کہ فلان ہی رہا نا، ہونا تو ہے ایک دن یہ اعلان۔ تو اس زندگی میں کرنے کا کام جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا وہ دوہرا ہے۔ یہ آیات جو قرآن مجید کی میں نے پڑھی نا،
ہمارا کام دوہرا ہے۔ پچھلی امتوں کا کام اکارا تھا کہ خود نیک بن جائیں، بس ٹھیک ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں کہ آپ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی تھی ہم نے اس کی اطاعت کی ہے، اس پر عمل کیا ہے، برائی سے بچے ہیں، نیکی کی جان چھوٹ گئی۔ مگر ہمارا کام اب بہت مشکل ہو گیا، جس کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر عذاب عظیم کے مستحق ہوئے۔ ہر جگہ ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ رہی ہے۔ کام اتنا ہمارے ذمہ ہے مشکل، جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ خود اپنے آپ کو بچا کر نہیں لے جانا، باقی ڈوبتوں کو بچانا، دوہرا کام۔ جیسے پولیس اور فوج کا کام یہ نہیں کہ وہ خود نہ قانون شکنی کریں، ان کا کام ہے قانون شکنی نہ ہونے دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے زمین میں تم بہترین امت ہو، شہداء الناس، اور اللہ نے اس لیے کھڑا کیا کہ تم چوکوں میں کھڑے رہو، نگرانی کرو کہ اللہ کے قانون کی مخالفت نہیں ہو رہی، روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو۔ اس لیے یہ کام جو امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے ذمہ لگایا گیا انبیاء علیہ السلام کا، اللہ نے نبی کر دیے بند، کہ آپ نبی نہیں آئیں، قیامت تک ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی۔ آپ نے دو انگلیاں ملا کر کہہ دیا انا والساعۃ، تو کہا تھا میں اور قیامت اب اس طرح ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی، بس میں ہی آخری۔ مگر یہ دین جو یہ تو نہیں رک گیا تھا، قیامت تک کے لوگ بھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو جب پہلے نبی آتے رہے تو اب قیامت تک کے لوگوں کو کس نے دین بتانا؟ فرمایا تم نے بتانا، کون تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو جو اللہ کے رسول کی اللہ نے منتخب کی ہے۔ کام تمہارا بڑا، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔